مظلوم کربلا اور عزاداران امام حسین علیہ السلام عشر محرم کی یہ چوتھی مجلس آپ کے سامنے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، جو صدقہ ہے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا۔ شہزادی کا کرم ہمارے جیسے ذاکروں کے اوپر بھی ہوتا ہے اور آپ جیسے سامعین کے اوپر ہوتا ہے، اور جس کے اوپر شہزادی کا کرم ہو جاتا ہے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے مجلس کے نام پہ اور آ کر کے فرش عزا پہ بیٹھ جاتا ہے، اور اگر کہیں بیچ میں آپ کو کوئی چیز روک لیتی ہے مجلس کے علاوہ، اگر کہیں آپ کو روک لیا گیا، کہیں آپ مصروف ہو گئے، کسی کام میں پھنس گئے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فالتو پھنسے ہوئے، کسی کام میں کسی وجہ سے پھنس گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے اس توفیق کو سلب کر لیا گیا ہے۔ شہزادی نہیں چاہتی تھی کہ آپ فرش عزا پہ آئیں۔ ہر انسان کو یہ ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کو کہاں غلطی ہوئی ہے، کہاں مشکل ہوئی ہے، کہ وہ گھر سے مجلس کے نام پہ نکلا تھا لیکن فرش عزا تک نہیں پہنچ سکا۔ میں تبلیغ نہیں کر رہا ہوں، میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بار چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں جو بھی ہیں، ہم نے ارادہ کیا، پچھلے سال میں پڑھ چکا ہوں، ارادہ کرنا اور ہے، انسان کے ارادے میں اور خدا کے ارادے میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو ہمارا کام ارادہ کرنا ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خدا کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ انسان ارادہ کرتا ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی ہے، کوتاہی کہاں ہوئی ہے، اور وہ کس بنیاد کے اوپر اتنی بڑی سعادت سے محروم رہ گیا۔ باہر کھڑا ہونا یقیناً مجلس میں آنا ثواب ہے، گھر سے نکلے اس کا الگ ثواب ہے، راستہ طے کیا اس کا الگ ثواب ہے، نام حسین کے اوپر ہر ایک حرکت کا ثواب ملتا ہے، لیکن فرق ہے، اپنا اپنا مقام ہے، اپنا اپنا مرتبہ ہے، اپنی اپنی منزل ہے۔ جتنا زیادہ آپ آگے بڑھتے جائیں گے محبت میں، اتنا زیادہ آپ اہل بیت سے قریب ہوتے جائیں گے۔ گھر سے نکلنے کا الگ ثواب، راستہ طے کرنے کا الگ ثواب، امام بارگاہ کے باہر تک آنے کا الگ ثواب، امام بارگاہ کے اندر آنے کا الگ ثواب، فرش عزا پہ بیٹھنے کا الگ ثواب، بیٹھ کر کے سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا اور فضائل اہل بیت پہ مسکرانے کا الگ ثواب ہے، اور نام حسین پہ رونے کا الگ ثواب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے اوپر۔ دیکھیے اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ اگر آپ نے نیت کی ہے گھر میں اور نہیں نکل پائے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے، لیکن شہزادی جانتی ہیں کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ نیت بڑی مہم چیز ہے عزیزان محترم، تو ہم اور آپ جب مجلسوں میں آئیں تو اپنی نیت کو صاف کر کے لائیں۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے ہمارے درمیان، اگر اس کی کوئی بھی ہو، میں ہوں آپ ہوں، اگر کوئی ایسا انسان ہے جو سبب بنتا ہے کسی ایک کے مجلس میں نہ جانے کا، بہت توجہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی انسان، بہت توجہ، کوئی انسان کسی کے لیے مانع ہو جائے، کسی کے لیے رکاوٹ ہو جائے کہ وہ نکلا مسجد کے لیے اور شیطان بن کر کے روک لے، شیطان بن کر، واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، شیطان بن کر کے روک لے۔ ایک صاحب نکلے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، پہلی بار پہنچے، شیطان نے پیر لگا دیا، گر گئے، کپڑا گندا ہو گیا، واپس گھر گئے، پھر تیار ہو کر کے آئے دوسری بار، پھر شیطان نے پیر لگا دیا، پھر گر گئے، تیسری بار جب ہوا ایک مرتبہ، اب شیطان اسے راستہ بتا رہا تھا، شیطان اسے راستہ بتا رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ سرکار خیر تو ہے، 2 بار تم نے مجھے روکا، یہ تیسری بار تم میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد تک کیوں لے کر کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا جب تم پہلی بار گرے تھے اللہ نے تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے تھے، جب تم دوبارہ گرے تو اللہ نے آگے کا گناہ معاف کر دیا۔ مجھے خوف آیا کہیں ایسا نہ ہو تمہاری آگے آنے والی پوری نسلیں پاک ہو جائیں، لہذا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد تک پہنچا دیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے اوپر۔
कोई नमाज के लिए रुकावट बन जाए। उसी तरीके से कल मैंने अर्ज किया कि जितनी अजमत नमाजी की है उतनी ही अजमत एक अजादार की है। जैसे नमाज एक इबादत है वैसे ही मजलिस अज़ा में आना, फर्श अज़ा पे बैठना भी इबादत है। अब अगर कोई नमाजी को रोके, देखिए अगर किसी नमाजी को कोई नमाज पढ़ने से रोक दे तो तारीख गवाह है उसे शैतान कहा जाता है। अगर कोई आने वाले मजलिस में ज़ाहिर को रोक दे तो वो भी शैतान कहा जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हम और आप अपने आप को संभालें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई कलाम, हमारी कोई गुफ्तगू, हमारी कोई हरकत किसी के मजलिस में ना जाने का सबब बन जाए। और अज़ीज़ान मोहतरम, हो सकता है और ये है कि खुदा माफ़ कर देगा। हम और आप यही सोच के तो नमाजें छोड़ देते हैं सुबह की कि अल्लाह माफ़ कर देगा, ना हमें हुसैन पे माफ़ कर दिए जाएंगे। लेकिन ज़रा मुझे एक बात बताओ कि भाई अल्लाह से चेहरा मिलाने का मौका कभी नहीं आएगा। हम न दुनिया में अल्लाह से हमारा चेहरा मिला, ना आखिरत में हमें खुदा का चेहरा दिखाई देगा। लेकिन इतना तो हमें यकीन है कि कब्र में पहुंचते ही अली से मुलाकात होगी, महशर में पहुंचकर फातिमा से मुलाकात होगी। अगर कब्र में अली ने पूछ लिया कि तूने उसे मजलिस में जाने से क्यों रोका, या महशर में फातिमा ने पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे? सलावत पढ़े मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, याद रखिए माह अज़ा बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 2 महीना 8 दिन की मजलिसें हैं और हमारे शुइली में तो बस 12-15 तक का मामला रहता है। तो इन 15 दिनों में हमारे ज़बान से हमारे किसी ऐसी कोई बात ना निकले। और एक चीज़ मैं ये पैगाम के तौर पे अपने भाइयों तक पहुंचा देता हूँ, सब तक पहुंचा देता हूँ। ये पैगाम है हुसैन इब्ने अली का, ये पैगाम है शहज़ादी कौनैन का। याद रखिए ये मजलिस किसी की ज़ाती मजलिस नहीं है, ये मजलिस किसी के बाप की मजलिस नहीं है, ये अज़ाखाना किसी के बाप का अज़ाखाना नहीं है, ये अज़ाखाना हुसैन का अज़ाखाना है, ये मिंबर हुसैन का मिंबर है, ये मजलिस हुसैन की मजलिस है। लिहाजा ये कह के किसी की मजलिस में ना जाना कि ये फला की मजलिस है मैं नहीं जाऊँगा, ये फला का जुलूस है मैं नहीं जाऊँगा, ये फला का अलम है मैं नहीं उठाऊँगा, ये फला का ताबूत है मैं नहीं चूमूँगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम याद रखिएगा, ये ना ताबूत किसी और का ताबूत है, न ये अलम किसी और का अलम है, न ये अज़ाखाना किसी और का अज़ाखाना है। हर वो छोटी सी जगह एक चबूतरा भी अगर नामे हुसैन से मखसूस हो जाए तो वो सिर्फ हुसैन का होता है। और ये सोचकर ये कोई शादी का न्योता नहीं है कि फला नहीं आया तो हम भी नहीं आएंगे, नहीं, ये तौफीक की बात है। हमारी तौफीक नहीं हुई कि हम फला मजलिस में शरीक हो सके, ये शहजादी का अता है, उनकी मर्जी है कि हर इंसान हर जगह पहुंच रहा है। तो याद रखिएगा नामे हुसैन पर मजलिस हुसैन में हमें पहुंचना है। शहजादी जैसे बुलाती हैं, याद रखो जो जितनी ज्यादा मजलिसों में शरीक होगा वो उतना ज्यादा फातिमा के सामने सुरखुरू होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले खुदा आपकी समातों को सलामत रखे। याद रखिए अगर कोई दोस्त भी आपका ऐसा कहता है तो आप उसके मुंह पे अपनी उंगली रख दें। खबरदार मेरे भाई, ऐसी बात ना करना कि वो हमारे यहाँ नहीं आते हम भी नहीं जाएंगे, हम नहीं जाते। नहीं, ये कहाँ से आ गया? ये फर्श अज़ा किसी से मखसूस नहीं है। जहाँ भी जब ऐलान क्या किया जाता है कि तमाम हुसैन के चाहने वालों से, तमाम शियाने हैदर करार से, तमाम अज़ादारों से ये गुजारिश है कि मजलिस तशरीफ़ लाएँ, तो फिर ये कहाँ से हो गया हमारी मजलिस आपकी मजलिस, हमारा जुलूस आपका जुलूस, हमारा ताज़िया आपका ताज़िया? नहीं हो सकता कि वक्त टकरा जाए, एक वक्त में कई जगह मजलिसें हो, जिसको जहाँ जाना है वो जाए। लेकिन ये कह करके फला की मजलिस से हम नहीं जाएंगे, वो नहीं आते हम नहीं आएंगे, ये बहुत बड़ी गलती, चाहे कोई भी हो। याद रखिएगा कि आपको और हमें शहजादी को अपना मुंह दिखाना है और शहजादी पूछ लेंगी कि तुम्हें कौन सा हक होता है कि तुम मेरे अज़ादार, मेरे लाल के अज़ादार को तुमने रोक दिया, ये कह के फला हमारी मजलिस में नहीं आते।
ابھی جمعے کے خطبے میں مولانا شمیم صاحب نے یہ بیان کیا تھا جو لوگ باہر کھڑے رہتے ہیں ان کے لیے کہ نہ جانے کس نے یہ سنت کو ایجاد کر دیا کہ مجلسوں کے نام پہ ہم نکلتے ہیں اور باہر کھڑے رہتے ہیں۔ دیکھیے اپنوں میں اور غیروں میں فرق ہے، اپنوں میں اور غیروں میں فرق ہے۔ ہمیں غیروں کو نہیں، تبرک کی بھی بہت عظمت ہے، تبرک کی بہت اہمیت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر مجلس میں جائیں، لیکن جس مجلس میں جائیں کم سے کم فرش اعضاء کے اوپر آ کر بیٹھیں تاکہ پتہ چلے کہ باہر والے کون ہیں، گھر والے کون ہیں۔ آپ اور ہم گھر والے ہیں، آپ اور ہم صاحب اعضاء ہیں۔ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ آپ بمبئی میں ہوتے، کلکتہ میں ہوتے، ایران میں ہوتے، کہیں دنیا میں کسی کونے میں ہوتے تو وہاں آپ مہمان ہوتے، لیکن آپ شیولی میں ہیں اور شیولی کے ہیں تو آپ میزبان ہیں، اور میزبان کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرش اعضاء کو بچھا دینا، خود بھی بیٹھے اور لوگوں کو فرش اعضاء تک لے آئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے اوپر۔ تو جہاں بھی جائیں، اس 4 دن آج گزر گیا، 5 دن اور باقی ہے۔ 9-10 محرم کیا ہمارے ہاں کوئی خاص مجلسیں نہیں ہوتی، مصائب ہوتا ہے، اور یعنی مجلسوں کا سلسلہ صرف 8 محرم تک ہوتا ہے، اور اس میں بھی ہم پورے سال ساتھ میں رہتے ہیں، اور 8 دن میں نہ جانے کتنی دشمنیاں۔ تو یہ دشمنیاں ہم آپس میں نہیں نکال رہے ہیں، ہم شادی میں شریک ہوتے ہیں، دوسرے تقاریب میں شریک ہوتے ہیں، لیکن جب مجلس کا معاملہ آتا ہے تو ہم اپنی اور غیر دیکھنے لگتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو۔ عزیزان محترم، لقد کرمنا بنی آدم، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ دیکھیے جہاں تک ہماری اور آپ کی گفتگو کو پہنچی تھی، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم قرار دیا ہے، ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اسے اٹھائے رکھا خشکی میں بھی اور تری میں بھی، سمندر میں بھی اور عام راستوں پہ بھی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اسے پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ وَخَلَقْنَا وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے اسے فضیلت دی ہے، عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بعض ایسی چیزوں کے اوپر جو ہم نے خلقت کی ہے اس میں بعض کے اوپر ہم نے اسے فضیلت دی۔ صلوات اور پڑھنے عظمت محمد و آل محمد کے اوپر۔ ایک صلوات مل جل کر آؤ عظمت آل محمد و آل محمد۔ ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے، ان فضیلوں میں سے ایک پہلی فضیلت ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اسے دریا میں بھی اٹھایا اور خشکی میں بھی اٹھایا۔ اور عزیزان محترم، تفسیر نمونہ میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ آیت اللہ مقارن شیرازی، ناصر شیرازی کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے مراد یہ ہو کہ ہم نے اللہ نے سب سے پہلے جس نعمت کا جو انسان کے اوپر کی گئی ہے، بنی آدم کے اوپر کی گئی ہے، وہ سواری کا ذکر کیا ہے۔ کہا اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ مراد ہو کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان حرکت کرے، کیونکہ حرکت کے اندر کیا ہوتی ہے؟ برکت۔ بہت توجہ، حرکت کے اندر برکت ہے۔ اگر آپ حرکت نہیں کریں گے، آپ دیکھیں اگر ہجرت نہ ہو، اگر سفر نہ ہوتا تو آج دنیا میں کوئی علم نہ ہوتا۔ بھائی سفر ہوا عراق سے ایران کا تو عراق کا علم ایران میں چلا گیا، ہندوستان سے لوگوں نے سفر کیا مکہ میں تو مکے کا علم ہندوستان میں، ہندوستان کی اشیاء مکہ۔ بہت توجہ، اور اسلام بھی تباہ ہو جاتا اگر ہجرت نہ ہوتی۔ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسانوں کو زمین کے اوپر بھی اٹھایا، دریاؤں میں بھی اٹھایا۔ اسلام کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، اسلام کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ اسلام مکے سے اٹھا حبشہ پہنچ گیا۔ بہت توجہ، یہ اللہ کی برکت دیکھیے۔ دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ ہوئی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اگر یہ ہجرت نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ نہ شب ہجرت ہوتی، نہ علی ہوتے، نہ رسول ہوتے۔ بھائی رسول اگر مکے میں ہوتے تو قتل کر دیے جاتے، اور اگر محمد مار دیے جاتے تو نہ اسلام ہوتا، نہ اسلام کا پیغام ہوتا۔ تو یہ پہلی چیز، یہ حرکت کے اندر برکت ہے۔ یہ حرکت جتنی زیادہ آگے بڑھتی جائے گی انسان ترقی کرتا جائے گا۔ اسی حرکت کو جب بندے نے زمین سے حرکت کی آسمان کی طرف، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ نے صرف دو ہی کا تذکرہ کیا تھا، خشکی کا تذکرہ کیا اور سمندر کا تذکرہ کیا۔ انسان نے اپنی عقل کے اوپر زور ڈالا، اپنی عقل کے اوپر تدبر کیا، تفکر کیا، کام کیا، اور عقل نے دھیرے 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 رشد کر کے یہ انسان جو 1400 سال پہلے
جس کو گھوڑے پہ بیٹھنے کا طریقہ نہیں پتا تھا. دیکھیے میں بہت پیچھے سے آپ کے ساتھ چل رہا ہوں, اگر آپ میرا ساتھ دے دیں. بھائی انسان اور امام میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو بہت ساری صفات دی, عقل جیسی نعمت دی, انسان کو خصوصیت دی, انسان کو علم دیا. اب اگر انسان کے پاس عقل ہے تو انسان کی عقل میں اور امام کی عقل میں فرق ہونا چاہیے. بھائی میں اس دن کہہ چکا ہوں کہ انسان وہ ہے جو پاک جگہ پیدا ہو کر کے پاک جگہ کو نجس کر دے, اسے انسان کہتے ہیں. اور جو امام ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے, اسے امام کہتے ہیں. تو انسان اور امام میں فرق ہے. اگر انسان عاقل ہے, اگر انسان آخری مجمع تک اگر انسان کی عقل عظیم ہے تو امام کی عقل اس سے اور آگے ہونے چاہیے. انسان کی عقل کا عالم کیا تھا؟ انسان کی عقل کا عالم یہ تھا کہ انسان کو پہلے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گھوڑے پہ سوار ہونا ہے. بہت توجہ, میں آدم کی بات نہیں کر رہا ہوں, عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں. پھر وہ انسان اس نے ترقی کی, عقل کے اوپر کام کیا, گھوڑے پہ سوار ہوا, بغیر لجام کے سوار ہوتا تھا. پھر اس کو سمجھ میں آیا کہ اسے لجام بھی لگانی ہے, اسے لگام بھی لگانی ہے, اور ترقی ہوئی. اس نے گھوڑے کے ساتھ زین بنا لی, زرہ بنا لی, اور ترقی کی. گھوڑے سے وہ پیدل آیا, گھوڑے سے وہ سائیکل پہ آیا. بہت توجہ دیکھیے, وقتاً فوقتاً دھیرے دھیرے تجربے کے ساتھ عقل انسانی بڑھتی گئی. پہلے وہ گھوڑے سے پھر سائیکل پہ آیا, اور ترقی ہوئی, عقل ترقی کی, سائیکل سے موٹر سائیکل پہ آیا. اس انسان نے اور ترقی کی, کار تک آیا. جب موٹر کار سے آگے بڑھا, بہت توجہ, ٹرین تک آیا, ٹرین کے بعد پلین تک آیا. نہیں آپ میری محنت تو رائے کر رہے ہیں. پلین تک آیا. اس انسان نے اور ترقی کی, راکٹ بنا لی, اور ابھی انسان اور ترقی کرے گا. یہ انسان کی عقل ہے. لیکن جب امام کی عقل آئی, انسان کو پلین بناتے بناتے آج ہزاروں سال لگ گئے, لیکن پیغمبر شب معراج ایک لمحے میں عرش اعظم کے اوپر پہنچ کے بتایا. جو ٹیکنالوجی ابھی 50,000 سال کے بعد بھی انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچی, پیغمبر روز اول وہاں پہنچ چکے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھے عظمت محمد وآل محمد. آپ غور کر رہے ہیں, یہ انسان 1400 سالوں میں ہزاروں سال سے انسان اس کائنات میں ہے, ترقی کر رہا ہے دھیرے 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 دھیرے. میرے پاس وقت نہیں, میں پڑھ بھی چکا ہوں اس سے پہلے. یہ انسان آپ دیکھیں کہ پہلے میموری کارڈ کتنے 500 KB کا آیا تھا غالباً, یا MB کا 500 KB کا آیا تھا. کہاں سے شروعات ہوئی؟ اتنی چھوٹی سی چپ تھی. آج انسان نے ترقی کی, 4 5 10 15 20 سال کی بات ہے. ترقی دیکھیے, یعنی انسان کو شعور نہیں تھا, یہ عقل انسان تھی, یہ انسان کی عقل ہے. امام کی عقل کیا ہے؟ اب امام کی اگر آپ کو عقل سمجھنا ہے تو رسول کی عقل سمجھنا ہوگا. بھائی رسول بھی امام ہی ہیں. امام کی عقل اگر سمجھنا ہے تو میں آپ کو بتاؤں, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں, عقل انسان کے بارے میں امام نے فرمایا, امام نے آواز دی کہ جتنے انبیاء ہیں تمام انبیاء کی عقل سرکار دو عالم کی عقل کے برابر نہیں ہے. نہیں عزیز احمد, انسان اور امام کا فرق بتا رہا ہوں. بھائی قرآن میں اللہ نے کہا ہم نے فضلناہ بعضہم علی بعض, ہم نے بعض نبی کو اوپر فضیلت دی. یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے آدم کی عقل محمد جیسی نہیں, نوح کی عقل محمد جیسی نہیں, ابراہیم کی عقل محمد جیسی نہیں, عیسیٰ کی عقل محمد جیسی نہیں. ارے جب انبیاء کی عقل محمد جیسی نہیں ہو سکتی تو انسان کی عقل امام کے جیسے کیسے ہو سکتی؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے اوپر. اور عزیزان محترم, یہ نادان مسلمان, یہ کمبخت مسلمان, یہ نالائق مسلمان, یہ ولد الزنا مسلمان, اب اس سے بڑا میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے. ارے جو سرکار کی عقل کے اوپر اشکال کر دے, اس سے بڑا زنا زادہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کے اوپر. سمجھ سکتے ہیں جسے کائنات کی عقل کل کہا جاتا ہے, جس کے بارے میں خود رسول نے فرمایا اولو
मा खलक़ अल्लाहुल अक़्ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को खल्क़ किया। यानी इंसान और इमाम में फ़र्क यह है कि इंसान धीरे 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 उसकी अक्ल तक पहुँचता है। और 2 दिन पहले मजलिस में अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर इंसान को अपनी अक्ल मुकम्मल करना है तो उसे हक़ की इत्तिबा करनी होगी। अगर ये आज का इतना तरक्की याफ्ता इंसान अगर और तरक्की करना चाहता है तो उसे मोहम्मद के दरवाजे पे आना पड़ेगा, और मोहम्मद के दरवाजे का नाम अली है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। वलक़द कर्रमना बनी आदमा, और हमने बनी आदम को मुकर्रम करार दिया है, हमने बनी आदम को मुफज्जल करार दिया है। आप बैठे हुए, आप सब इंसान हैं, आप सब की अजमत है, आप सब की फजीलत है। अल्लाह ये कहता है कि हमने इन्हें फजीलत दी है। तो पहली फजीलत क्या है? वहमल्लाहुम फिल बर्र वल बहर, कि हमने इन इंसानों को, हम सब शामिल हैं, इस इंसान को हमने जानवरों से अफजल बनाया, जानवरों को इनका ताबे बनाया, घोड़े को इनके अख्तियार में दे दिया, तमाम मखलूक़ात को इनके कंट्रोल में दे दिया, और उसके बाद फिर आगे बढ़ा। व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, और हमने इसे तय्यब व ताहिर रिज़्क़ अता किया है। बहुत तवज्जो चाहता हूँ। और हमने इसे तय्यब व ताहिर रिज़्क़ अता किया है। ये भी अल्लाह की इंसान के ऊपर फजीलत को बयान करना है। भाई इस कायनात में अल्लाह ने इंसानों को भी पैदा किया है, हैवानों को भी पैदा, बहुत तवज्जो, हैवानों को भी पैदा किया है। हैवान भी इस कायनात में रिज़्क़ खाते हैं, इंसान भी इस कायनात में रिज़्क़ खाते हैं। लेकिन अल्लाह ने हैवानों को, बाज़ हैवानों को, बाज़ जानवरों को, बाज़ परिंदों के लिए अल्लाह ने उनकी ग़िज़ा गलाज़त में रखी है, उनकी ग़िज़ा निजासात में रखी। बहुत तवज्जो, उनकी ग़िज़ा निजासात में रखी है। लेकिन जब इंसान का मरहला आया तो क्या कहा? वह रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, हमने इन्हें तय्यब व ताहिर रिज़्क़ अता किया है, पाक व पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया है। हमारी और आपकी बात हो रही है, हमें और आपको पाक व पाकीज़ा रिज़्क़ दिया गया है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो हैवान वो है जिसे अल्लाह ने क्या किया? ऐसा रिज़्क़ दिया कि जो नजिस था, जो बाज़ हैवान ऐसे जो नजिस रिज़्क़ खाते हैं, जो गिलाज़त खाते हैं। नहीं पहुँचे आप? भाई अल्लाह ताला ने हैवानों के लिए मुर्दार का खाना हलाल किया है, लेकिन इंसानों के लिए मुर्दा खाना हराम है। इतना तो आप जानते हैं। भाई इंसान के लिए अगर आपकी बकरी चराते चराते मर गई और आपने ज़िबा नहीं किया तो आप उसको खा नहीं सकते, हराम। भैंस चरा रहे, पाले हुए हैं, भैंस अचानक से मर जाए तो आप नहीं कर सकते कि भैंस मर गई है, फेंकने से अच्छा ये है कि पूरा सिस्टम चला दिया, पूरे गांव की दावत हो जाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर। या कोई भी जानवर आप कुर्बानी के लिए लेकर के आए, किसी उन्वान के लिए लेकर के आए, अगर जानवर को ज़िब करने से पहले वो मर जाए तो वो मुर्दार शुमार होता है, उसका खाना इंसानों के लिए हराम। बहुत तवज्जो, उसका खाना इंसानों के लिए हराम है। अल्लाह ने जानवरों के लिए मुर्दार का खाना हलाल करार दिया, लेकिन इंसान के लिए उसको हराम करार दिया, इंसान के लिए उसको हराम करार दिया। निजासात का खाना जानवरों के लिए हलाल करार दिया, लेकिन इंसान के लिए हराम करार दिया। अल्लाह बताना ये चाहता है कि हमने इंसानों को अजमत क्या दी है, हमने इंसानों को फजीलत क्या दी है, ताकि इंसान में और हैवान में फ़र्क रहे, इंसान और हैवान में फ़र्क रहे। अब एक जुमला आपकी पाक समातों के हवाले करना चाहता हूँ। भाई अल्लाह ने इंसानों के लिए रिस्क बनाया, हैवानों के लिए भी रिस्क बनाया, लेकिन हैवान का रिस्क हलाल, हैवान के लिए मुर्दार का खाना हलाल, निजासत का खाना हलाल, लेकिन इंसान के लिए हराम करार दिया ताकि इंसान को पाक और पाकीज़ा रिस्क दे। अब जरा मुझे कोई इंसाफ से बताए, ये तो इंसान और हैवान का हो गया। जब बात ईमान की आई तो कहा उम्मत के ऊपर सदका हलाल है, अहले बैत के ऊपर हराम है, अहले बैत के ऊपर हराम है। बताना यह चाहा कि जो फर्क इंसान और हैवान में है वही फर्क इंसान और इमाम में है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो
جو فرق انسان اور حیوان میں ہے وہی فرق انسان اور امام میں ہے۔ حیوان کے پاس عقل نہیں تھی، اس نے اتباع کر لی انسان کی، اب انسان اتباع کرے گا اس کی جس کے پاس عقل کل ہے۔ تو اللہ نے انسان کو، اور انسان کی حالت کیا تھی آپ دیکھیے، یہی وہ انسان تھا جو کچھ عرصے پہلے جانوروں کو لقمہ بن جایا کرتا تھا، سردی میں بھاگا پھرا کرتا تھا، سردی میں اکڑ کے مر جاتا تھا، زیادہ گرمی پڑتی تھی تو مر جاتا تھا، بارش ہوتی تھی تو پریشان ہوتا تھا، کچھ نہیں تھا۔ پھر انسان نے اپنی عقل کے اوپر ترقی کی اور اس انسان نے اسی کمرے کے اندر گرمی میں سردی کا انتظام کر لیا، سردی میں گرمی کا انتظام کر لیا۔ دیکھیں ترقی، دیکھیں انسان کی، یہ عقل ہے انسان کی۔ اور یہی فرق ہے، دیکھیں جملہ میرے ذہن میں آ گیا، یہی فرق ہے انسان میں اور امام میں۔ انسان میں اور امام میں کسی نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا، بھائی انسان کیا ہے جو پہلے جانوروں کو لقمہ بن جایا کرتا تھا، جو پہلے ٹھنڈک میں ٹھنڈی سے اکڑ کے مر جاتا تھا، گرمی میں زیادہ شدت کی وجہ سے مر جاتا تھا، پریشان رہتا تھا، موسم سے پریشان تھا، گرمی میں گرمی کا انتظام نہیں تھا، ٹھنڈک میں ٹھنڈک کا انتظام نہیں تھا، پریشان تھا، تو اس نے ترقی کی اور اس مقام پر آیا کہ گرمی میں گرمی کا انتظام کر لیا، سردی میں سردی کا انتظام کر لیا۔ آپ سب ایئر کنڈیشنر میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، انتظام کر لیا، لیکن آپ علی اور امام اور انسان میں فرق کیا ہے؟ کسی نے مولا سے پوچھا آپ ایک ہی لباس سردی میں بھی پہنے رہتے ہیں، گرمی میں بھی پہنے رہتے ہیں؟ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے آواز دی، ارے جس دن رسول نے میرے اوپر دعا پڑھ کے پھونکی ہے، نہ مجھے گرمی میں گرمی لگتی ہے نہ سردی میں سردی لگتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور مل جل کے عظمت محمد وآل محمد کے اوپر پڑھ دیں۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انسان کو پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، ہم نے اس کے لیے پاک اور پاکیزہ رزق بنایا ہے۔ اور ایک شرف اور اللہ نے انسان کو دیا، یہ آخری بات شاید ہو آج کی، ایک شرف اور اللہ نے انسان کو دیا، وہ کیا ہے؟ کہا کہ انسان کو بھی ہم نے کھانا دیا اور حیوان کو بھی ہم نے کھانا دیا، لیکن انسان اور حیوان میں امتیاز رکھا۔ جب حیوان کھانا کھاتا ہے تو اگر حیوان کو کھانے تک پہنچنا ہے، کھانا اپنے دہن تک لے آنا ہے، لقمہ اپنے دہن تک لے آنا ہے، تو اسے کھانے تک جانا پڑے گا، آخری مجمع تک۔ بھائی آپ ایسا تو نہیں ہے آپ کسی نے گائے بھینس بکری دیکھی نہیں ہے کہ آپ اتنے اچنبے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اگر ایک گائے کو، بھینس کو، بھیڑ کو، بکری، کسی بھی حیوان کو اگر کھانا کھانا ہے تو اسے کھانے تک جانا پڑے گا، کھانا اس تک نہیں آتا، کھانا اس تک نہیں آتا۔ اللہ نے انسان کے اوپر یہ فضیلت دی اور انسان کو یہ عزت دی کہ انسان کے منہ کے اور اس کے کھانے کے درمیان ایک وسیلہ بنا دیا، اور کہا کہ ہم انسان کی عظمت کو دیکھتے ہوئے اسے کھانے کے سامنے جھکنے نہیں دیں گے۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، اللہ نے تو ہمیں بنایا تھا کہ کھانے کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ وہ اور لوگ ہیں جو 3 دن تک رسول کی بات میں کھاتے بھی رہے اور مجلس سننے سے پہلے اٹھ کے چلے بھی گئے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے اوپر۔ نہیں دیکھیں، اگر پیچھے والے داد نہیں دے سکتے تو کم سے کم صلوات تو پڑھ ہی سکتے ہیں، مل جل کے صلوات پڑھے عظمت محمد وآل محمد کے اوپر۔ تو اللہ نے حیوان اور انسان میں فرق بنایا۔ حیوان وہ جو کھانے تک خود اپنا منہ لے کر کے جاتا ہے، کھانے تک اپنا منہ لے کر جاتا تب اسے کھانا دستیاب ہوتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کے لیے ہاتھ کا وسیلہ بنایا تاکہ وہ کھانے کے پاس جھکے نہیں بلکہ کھانے کو اٹھا کر کے اپنے پاس لے کر کے آئے، کھانے کو اپنے پاس لے کر کے آئے۔ یہی فرق ہے انسان میں اور حیوان۔ بہت توجہ، کھانے کو اپنے پاس لے کر کے آئے تو اللہ نے وسیلہ بنایا، اللہ نے وسیلہ بنایا اس ہاتھ کو۔ اور ایک بات اور واضح کر دی، جو ڈائریکٹ کھانے تک جائے وہ جانور ہے، جو وسیلے کے ساتھ آئے وہ انسان ہے۔
نہیں آپ نہیں پہنچے۔ بھائی مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے کہ ہم اسیلہ وسیلہ کچھ نہیں مانتے، تو یاد رکھو وسیلے کا انکار کرنے والا انسان نہیں ہے، حیوان ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے اوپر۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں حضرت محمد وآل محمد کے اوپر۔ تو عزیزان محترم، یہ اللہ نے ہاتھ کو وسیلہ بنایا، کھانا جو ہے ہمارے دہن تک پہنچا دیا اور فضیلت دے دی تاکہ جو ہے انسان اور حیوان میں فرق رہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، لقد کرمنا بنی آدمہ کا ایک جز ہے کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ کہ ہم نے اسے طیب الطاہر رزق دیا اور پھر اسے رزق کے سامنے جھکنے بھی نہیں دیا۔ بہت توجہ، رزق کے سامنے جھکنے بھی نہیں دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں عظمت محمد وآلہ۔ تو یہ وسیلہ اتنا آگے بڑھا، یہ وسیلے کو اللہ نے قرار دیا، اور اگر آپ پہنچ جائیں تو مخلوق اور خالق کے درمیان وسیلہ ہے۔ بھائی اللہ بغیر وسیلے کے کھانا نہیں پہنچاتا، بغیر وسیلے کے اولاد نہیں دیتا، بغیر وسیلے کے کوئی چیز بھی انسان کو مل نہیں رہی ہے۔ اللہ نے تمام چیزوں کو وسیلہ بنایا۔ وسیلہ کسے بنایا؟ کہا کہ فضیلت بنے علی۔ بہت فضیلت کسی بھی چیز کے کھانے کا رزق کے وسیلہ بنے علی، معرفت کا وسیلہ بنے علی۔ بہت توجہ، معرفت کا وسیلہ بنے علی۔ وہ علی تھے جو رابطہ تھے بین عبد و معبود کے، عبد و معبود کے درمیان رابطہ تھے۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ بھائی ابھی میں نے کہا کہ دہن سے لے کر کے منہ تک کھانا پہنچانے کے لیے، کھانے سے لے کر دہن تک پہنچانے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہے، ید کی ضرورت ہے، ید کی ضرورت، بہت توجہ، ید کی ضرورت ہے۔ بھائی مخلوق اور خالق کے درمیان اگر کوئی رابطہ ہے تو وہ اللہ کا ہاتھ ہوگا، اللہ کی آنکھ ہوگی، اللہ کا کان ہوگا۔ نہیں مجھے نہیں پتا آپ پہنچے کہ یا نہیں پہنچے۔ بھائی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے علی کو وسیلہ نہیں بنایا، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنے بندوں تک کھانا پہنچایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے اوپر۔ اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنے بندوں کو پہنچایا ہے۔ بھائی علی ید اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ علی رازق ہیں اللہ کی طرف سے، اگرچہ اللہ رزق دینے والا ہے، لیکن وسیلہ یہ بنے ہیں۔ اور وقت میرا مکمل ہو گیا عزیزان محترم، انشاءاللہ باقی گفتگو کل کہ لقد کرمنا بنی آدمہ، ہم نے بنی آدم کو مکرم قرار دیا ہے، ہم نے بنی آدم کو باعزت قرار دیا ہے، لیکن یہ انسان کی اپنی بات ہے۔ کل کے اگر بات آپ کو یاد ہو اس سے متعلق بات میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بات رہے گی کل انشاءاللہ کہ یہ انسان کی اپنی بات ہے کہ وہ کتنا زیادہ مکرم ہو سکتا ہے۔ اسی قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ نے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک مکرم وہی ہے جو جتنا زیادہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ انسان کو ہم نے مکرم بنایا۔ اب اگر انسان اپنی خواہشات کے اوپر پیر رکھ کر کے عقل کے اوپر عمل کرے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور اگر انسان ایسا ہو کہ خواہشات کے نیچے دب جائے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے خواہشات کو دبایا، اور امام معصوم کی زبان سے تعریف کے جملے سنے کہ امام کو کہنا پڑا کہ جیسے صحابی مجھے ملے ویسے صحابی نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ آپ دیکھیں یہ انسان ہی تو تھا جو ایک نجس نطفہ تھا، جو ایک نجس سے جس کی ابتدا ہوئی تھی، لیکن وہ اتنا مکرم اسے حسین ابن علی نے بنا دیا کہ وہ نجس انسان، اس کا خون بھی پاک ہے، اس کی تربت بھی پاک ہے، اس کی مٹی بھی پاک ہے۔ کربلا میں آپ آئیے، آپ کو ایک سے ایک انسان ملیں گے، جہاں فرشتے غبطہ کرتے ہیں، جہاں فرشتے اس مقام کو پانا چاہتے ہیں۔ اے کاش وہ مقام جو حبیب کو ملا ہے، اے کاش وہ مقام جو حر کو ملا ہے، اے کاش وہ مقام جو زہر ابن قین کو ملا ہے ہمیں مل جاتا۔ یہ انسان تھا جس نے اپنے آپ کو اتنا بلند کیا کہ انسان ہوتے ہوئے ایمان کے ساتھ ساتھ آ گیا۔ اس انسان نے اپنے ایمان کو پہچان لیا، اور جیسے ہی اس نے اپنے ایمان کو پہچانا کربلا میں یہ کہتا ہوا نظر آیا، آقا
ایک دو بار نہیں کروڑوں بار اگر ہمیں قتل کر دیا جائے تو ہم آپ کی نصرت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، اور آپ دیکھیے کہ یہ پڑھ دینا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے، لیکن کیا کوئی ہم میں سے ایسا دوست ہے جو کسی دوست کے لیے اپنی جان دے دے؟ کوئی دوست ہے ایسا؟ پیسے سے مدد کرنے والے بہت ملیں گے، پیچھے پیچھے سپورٹ کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن ایک خط کے اوپر ایسے میدان میں آ جانا جہاں معلوم ہے کہ اب یہاں زندگی کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر حبیب کو معلوم تھا اگر میں کربلا آ گیا تو واپس لوٹ کر جانا نصیب نہ ہوگا، اس معیار کی دوستی کو حسین کی دوستی نے پرکھا۔ حسین نے خط لکھا، اے میرے بھائی حبیب، اے رجل فقی، تمہارا دوست، تمہارا آقا، تمہارا بھائی جو ہے مقتل کربلا میں ظالموں کے درمیان گھیر لیا گیا ہے۔ علماء اور ذاکرین پڑھتے ہیں جب یہ خط امام حسین لکھ رہے تھے، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا، اے بھیا حسین، ایک لائن کا اضافہ میری طرف سے کر دیجئے، ایک سطر کا اضافہ میری طرف سے کر دیجئے، کچھ جملے میری طرف سے لکھ دیجئے۔ کیا جملہ تھا؟ ایک بہن کی تڑپ تھی، ایک بہن کی تمنا تھی، ایک بہن کا خوف تھا۔ ایک مرتبہ لکھا، حبیب تمہیں علی کی بیٹی سلام کر رہی ہے اور حبیب آنے میں ذرا جلدی کرنا، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے آنے میں تاخیر ہو جائے اور میرا ماجایا مقتل کربلا میں شہید کر دیا جائے۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ واقعاً بہت بڑی سعادت ہے یہ حبیب کے لیے بھی، اور حسین علیہ السلام کا یہ کیسا کردار تھا کہ حبیب جیسے دوست ملے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب قاصد امام حسین کوفہ پہنچا ہے، حبیب کے گھر پہنچا ہے، حبیب کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، غذا تناول فرما رہے تھے، ایک مرتبہ دق الباب ہوا، پوچھا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ قسم خدا کی جیسے ہی لفظ حسین کانوں سے ٹکرایا، حبیب بے ساختہ دوڑ پڑے، دروازے پہ آئے، خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، چوما۔ کیسی محبت تھی حسین کی مجھے نہیں پتا، خط کو چومنے لگے، زارو قطار آنسو بہنے لگے۔ ایک مرتبہ کہا بھائی تجھے حسین نے بھیجا ہے۔ قاصد نے کیا کہا مجھے نہیں پتا، خط کو پڑھا۔ خط جب پڑھ رہے تھے، عجب نہیں حبیب کی آنکھوں نے زینب کے لکھے ہوئے جملوں کو پڑھا ہو، اے حبیب آنے میں جلدی کرنا، کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آج 4 محرم ہو گئی اور 6 دن اور باقی ہیں۔ 6 دن کے بعد وہ دن آئے گا کہ جب زہرا کا گھر اجڑ جائے گا، زہرا کا گھر ویران ہو جائے گا۔ حبیب نے خط کو لیا، ضبط کیا، گریے کو روکا اور اپنی زوجہ کے پاس آئے۔ زوجہ نے پوچھا کس کا خط تھا، کون تھا؟ کہا کہ آقا حسین کا خط تھا۔ کہا کیا کہا ہے آقا حسین نے؟ کہا میرے آقا حسین مقتل، بہت آرام سے، میرے آقا حسین مقتل کربلا میں گھرے ہوئے ہیں، بچے پیاسے ہیں اور چاروں طرف سے ظالمین کا پہرا ہے، حسین ان قریب قتل کر دیے جائیں گے، مجھے مدد کے لیے بلا رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا میری رائے کیا پوچھتے ہو؟ کہا میں یہ سوچتا ہوں اگر میں چلا گیا تو تمہارا کیا ہوگا، تمہارا پرسان حال کون ہوگا؟ نہیں عزیزو، شاید آپ اس گہرائی تک نہیں پہنچتے۔ حبیب جانتے تھے کہ میں یہاں سے جاؤں گا حکومت کے لوگ آ کر کے پریشان کریں گے، کیونکہ حکومت کے خلاف لڑنے جا رہے تھے۔ کہا کہ مجھے نہیں پتا تیرا کیا ہوگا۔ اس خطب خدا کی اس بی بی نے ایک مرتبہ چوڑیوں کو نکالا اور کہا حبیب یہ چوڑیوں تمہیں مبارک ہو، اگر تم زہرا کے لال کی نصرت کے لیے نہیں جاتے تو میں کربلا جاؤں گی اپنے آقا کی نصرت کے لیے۔ ایک مرتبہ حبیب نے کہا مومنہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، ارے بچپن کا دوست حسین بلائے اور حبیب نہ جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ دوست بلائے اور دوست مدد کے لیے نہ جائے۔ ایسو غوارو حبیب مقتل کربلا کے لیے روانہ ہو گئے۔ روایت بتاتی ہے کہ غلام سے کہا کہ کوفے کا ماحول بہت خراب تھا، اجازت نہیں تھی کسی کو جانے کی۔ کوفے کے باہر حبیب کھڑے ہو گئے، غلام سے کہا کہ فلاں مقام پہ میرا انتظار کرنا، بس میں اس لیے اس کو پڑھ رہا ہوں کہ آپ ٹھنڈے دل سے ایک مرتبہ سوچیں کہ آقا حسین کی کیا مظلومیت رہی، کیا مظلومیت تھی۔ ادھر فوج پہ فوج کا اضافہ ہو رہا ہے۔ زینب نے کہا بھیا اتنی ساری فوجیں آ رہی ہیں، کیا ہمارا کوئی ناصر نہیں ہے؟
ہے؟ کیا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے جو اس مصیبت کے موقع کے اوپر ہماری مدد کے لیے آئے؟ تو حبیب مدد کے لیے آئے تھے۔ روایت بتاتی ہے ایک مقام کے اوپر غلام گھوڑا لے کر کھڑا ہو گیا، حبیب کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی، کوفے کا ماحول بہت خراب تھا، بچتے بچاتے چھپتے چھپاتے حبیب پہنچے۔ عجیب منظر دیکھا، حبیب نے کیا دیکھا؟ غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کر زارا کی لال کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ حبیب نے سر پیٹ لیا، وہ مصیبت یہ کیسی مصیبت آ گئی ہے، یہ کیسی مصیبت آ گئی ہے کہ آقا حسین کے اوپر اب غلام اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ بس مجلس تمام ہو گئی، ہر کربلا پہنچ گئے، حبیب کربلا پہنچ گئے، ادھر کربلا پہنچنا تھا، حسین استقبال کے لیے بڑے خیام حسینی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک مرتبہ زینب نے فضہ سے کہا، اما فضہ پتہ کرو کون آیا ہے، یہ کیسی خوشی ہے؟ فضہ در خیمہ پہ آئی، آنے کے بعد پوچھا خیر تو ہے؟ کہا حسین کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں، حبیب کا نام سننا تھا۔ بہن کے اندر ڈھارس ہو گئی کہ میرے بھائی کا ایک جانثار آ گیا، میرے بھائی کا کوئی چاہنے والا آ گیا، ہماری جانیں قربان ہو جائے عظمت شہزادی زینب کے اوپر، اور خدا کسی بہن کے اوپر یہ دن نہ لائے کہ کسی نامحرم کو سلام کرنا پڑ جائے۔ روایت بتاتی ہے ایک مرتبہ حبیب ابن مزاحم کو جناب زینب نے فضہ سے کہا، اما فضہ جاؤ میرا سلام کہہ دو۔ ایک مرتبہ فضہ در خیمہ پہ آئی، حبیب تمہاری قسمت کو سلام ہو، تمہیں نبی کی نوازی علی کی بیٹی زینب نے سلام کہا ہے۔ بس قیامت ہو گئی، حبیب زمین کربلا پہ بیٹھے، خاک کو سر پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس میں اتنا رونے کی کون سی بات ہے، لیکن حبیب سمجھ گئے تھے یہ علی کی بیٹی کے اوپر کیسا وقت آ گیا ہے کہ اب علی کی بیٹی نامحرموں کو سلام کر رہی ہے۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ شہادت نہیں پڑھ لی، حبیب میدان میں آ گئے، کور کو کس لیا، بھوؤں کو چلا لیا، جنگ کرتے کرتے حبیب گرے۔ اے سوگوارو، جب حبیب گرے حسین نہیں پہنچ پائے، حسین سے پہلے ایک صحابی پہنچا۔ جانتے حبیب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، بس ایک جملہ کہا، میرے بھائی جب تک تیرے جسم کے اندر جان سلامت رہے میرے آقا حسین کی حفاظت کرنا۔ حبیب کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، بس ایک جملہ کہوں گا، حبیب ابھی چند لمحوں کے بعد یہی سرزمین ہوگی، شمر کا گھٹنا ہوگا، حسین کا سینہ ہوگا، کند خنجر چل رہا ہوگا، زینب آواز دے رہی ہوگی، اے پسرے ساتھ تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، میرا ماں جایا ہمارا جا رہا ہے۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام قلبی ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔